اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي له الفداء وأرواح العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ توفیق دی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے، ہمارے آقا و مولا کا دل مقدس ہم سے راضی و خوشنود قرار دے، مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ہمارے بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، عزیزوں کے، ذوی الحقوق کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کو ہم سب سے راضی و خوشنود قرار دے، ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام کی اور اپنی معرفت، محبت اور ولایت عنایت فرمائے، ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرمائے. وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، وہ دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے لیکن ہماری عقلوں کی رسائی نہیں ہے یا توجہ نہیں ہے، غفلت ہے، خدا اپنی بارگاہ میں ہمارے لیے قبول و منظور فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، مزید توفیقات کے لیے ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ. ابھی میں آ کے بیٹھا تو آغا اسد پڑھ رہے تھے کہ وہ جو امام نے سجدہ کیا تھا اس کی تجلی آج لوگ جو سجدہ کر رہے ہیں ان میں ہے. تو مجھے یاد آ گیا کہ آیت اللہ سید احمد خانساری، آیت اللہ العظمیٰ سید احمد خانساری جس وقت محراب عبادت میں کھڑے ہوتے تھے تو نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے: السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شخص آگے گیا اور آگے جا کے کہتا ہے کہ آغا یہ بتلائیے کہ کسی روایت میں آیا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے امام حسین کو سلام کرنا چاہیے؟ کہا نہیں، کسی روایت میں نہیں آیا ہے، لیکن یہ عمامہ، یہ عباقبہ، یہ مسجد، یہ محراب، یہ نماز سب حسین نے بچائی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے پہلے کھڑا ہو جاؤں، عرض ادب کروں، شکریہ ادا کروں. مولا تیرا شکریہ تو نے بچا لی، نہ بچائی ہوتی تو نہ جانے کس طرح کا دین ہم تک پہنچا ہوتا. وہ لوگ جو بدھ کو جمعہ پڑھا لیں، وہ لوگ جو 2 کی 3 4 5 پڑھا لیں، ان لوگ کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو دین تو کیا پہنچے گا. لہٰذا جائے شکر ہے، واقعاً جائے شکر ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام.
ساتھ ہی مناسب سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور مشکل مرحلے کو میرے ساتھ طے کیا، اور وہ یہ تھا کہ ایسا نہ سمجھیے کہ قرآن فقط و فقط ایک ہی درجہ رکھتا ہے، مختلف درجات رکھتا ہے۔ خود قرآن کبھی کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے ذالک الکتاب، کبھی اشارہ قریب کرتا ہے، کبھی اشارہ بعید کرتا ہے۔ تو علماء نے کہا وہ جب اشارہ بعید کر رہا ہو تو اس کے وہ والے ملکوتی مراتب، اور جب اشارہ قریب کر رہا ہو تو وہی جو ہمارے گھروں میں ہے۔ توجہ کریں تو یہ چیزیں کھلتی چلی جائیں گی۔ لیکن کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن کا نزول 3 طرح سے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ خداوند متعال نے کہا یا تو ڈائریکٹ بات کرتا ہے خداوند متعال، یا حجاب کے پیچھے سے۔ حجاب میں نے بتایا کہ وہاں پر بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ساؤنڈ ویوز کریٹ ہوتی ہیں، وہاں پر بھی ایک چیز ہے جسے ٹول کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، جائے ظہور کلام خداوند متعال، لیکن وہ کلام فزیکل نہیں ہوتا، ساؤنڈ ویوز نہیں ہوتی۔ یا پھر کیا ہے، فرشتے کو بھیجتا ہے۔ خوب، پھر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ حتیٰ اب یہاں پر یہ سوال تھا کہ رسول پاک جو الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں، خدا سے یہ الفاظ تو نہیں سنے اس لیے کہ ساؤنڈ ویوز نہیں تھی، لیکن جو ہمیں بتائے ہیں وہ تو ساؤنڈ ویوز ہیں، تو یہ کہاں سے آئے؟ یہ رسول کے ہیں یا خدا کے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ خدا ہی کے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اسے عربی بنایا ہے۔ لیکن پھر میں نے کہا کہ یہ ساؤنڈ ویوز تب بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ حروف اور کلمات کو سکھانے کے لیے ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہو۔ مثلا ابھی آپ اپنے ذہن میں لفظ علی سوچیں، اچھا لفظ علی بولیں، اپنے ہی ذہن میں لفظ علی اونچی سی آواز میں بولیں، وہاں ساؤنڈ ویوز نہیں آئیں گی۔ یہ جو امواج صوتی کی شکل میں آواز جا رہی ہے یہ نہیں ہے، لیکن آپ ذہن میں علی وہ گونج سن سکتے ہیں، حتیٰ لفظ لکھا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یا چلیں ایک اور مثال دے دوں، جب آپ خواب میں جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں یا نہیں؟ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، باتیں سن رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں؟ ساؤنڈ ویوز ہوتی تو وہ جو پاس سو رہا ہے اسے بھی سنائی دے رہی ہوتی۔ اگر ساؤنڈ ویوز ہوتی اور آپ کانوں سے سن رہے ہوتے، ان کانوں سے، تو وہ جو پاس بیٹھا تھا وہ بھی سن رہا ہوتا۔ اس کا نہ سننا دلیل ہے اس بات پہ کہ آپ نے امواج صوتی نہیں سنی۔ اس کا مطلب ہے کلمات یا الفاظ امواج صوتی کے علاوہ بھی نقل و انتقال ہو سکتے ہیں، سکھائے جا سکتے ہیں۔ تو رسول پاک کو خداوند متعال نے اس طرح سے، جو میری فہم ہے اس میں، اس طرح سے کلمات تعیین کیے اور بتائے کہ وہ جو عالی ترین حقائق آپ کو دکھلائے گئے بلکہ دیے گئے ہیں، انہیں جب بیان کرنا ہے تو ان کلمات میں۔ حدیث قدسی میں اور وحی میں یا قرآن میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا، لیکن ویسے تو رسول جو کہیں وحی الہی ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں یہ جو کہا ہے نا ان ہوا، یہ جو پروناؤن ہے، ضمیر ہے ہوا، وہ کہتے ہیں یہاں پر اس ہوا سے مراد نطق ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نہیں بولتے اپنی مرضی سے۔ ان ہوا کیا چیز؟ وہی نطق، یعنی جو بول رہے ہیں، الا وحی یوحا، یعنی جو بول رہے ہیں وہ وحی ہے، اپنی مرضی سے نہیں بول رہے، بلکہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ وحی الہی ہے۔ تو ایک صاحب کے بقول اور نہایت خوبصورت بات ان کی، انہوں نے کہا جس کا ہر نطق وحی الہی سے ہو، اس کا فعل کس طرح سے ہوگا؟ اس کا فعل بھی وحی الہی سے ہوگا، اس کا فعل بھی وحی الہی سے ہوگا۔ اگر کسی کو بلائیں اور اپنے ساتھ شریک کر لیں وہ بھی وحی الہی سے، اگر کسی کو کہیں اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ وہ بھی وحی الہی سے، اپنی مرضی سے نہیں، وحی الہی ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو حضور وہ یہ مرحلہ بھی کہ
کلمات کس کے ہیں؟ خداوند متعال کے ہیں، اور خدا ہی نے سکھلائے ہیں۔ حدیث قدسی میں اور اس میں فرق کیا ہوا کہ حدیث قدسی میں رسول اپنے کلمات استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن میں خدا کی طرف سے معین شدہ کلمات استعمال ہوتے ہیں، ایک ایک حرف خدا کی طرف سے ہے۔ اور میں نے کل عرض کیا کہ قرآن کا معجزہ ہونا اس جہت سے بھی ہے، اور بھی جہات ہیں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس جہت سے بھی ہے کہ ان عالی ترین حقائق کو نیچے لایا گیا اور فزیکل ساؤنڈ ویوز میں بیان کر دیا گیا۔ لیکن پھر میں نے عرض کیا کہ وہ جو پہلی قسم ہے، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام، جہاں پر خداوند متعال بغیر واسطے کے بات کرتا ہے، وحی کرتا ہے، لیکن درمیان میں فرشتہ نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح معراج پر خدا نے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وہاں کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ یعنی قرآن کا ایک درجہ وہ ہے جسے فرشتے کے ذریعے نیچے نہیں بھیجنا تھا، حبیب کو معراج پہ بلا کے دینا تھا۔ ایک درجہ وہ ہے جسے فرشتہ نیچے لا ہی نہیں سکتا، اس کے لیے حبیب کو اوپر بلایا گیا ہے۔ انسان روحانی معراج پر فائز ہو تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ البتہ وہ معراج میں ذکر نہیں کر رہا جس کے بارے میں علماء قائل ہیں کہ روحانی کے علاوہ جسمانی بھی تھی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اس مرحلے کے لیے اور بھی آیات موجود ہیں۔ اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اے حبیب آپ قرآن کو تلقی کرتے ہیں، قرآن کو لیتے ہیں، تلقی کرتے ہیں، لقاء ہوتا ہے، لقاء، تلقی لقیا سے ہے، لقاء سے ملاقات کرتے ہیں، یعنی اتحاد وجودی، آپ میں اور قرآن میں اتحاد وجودی ہوتا ہے۔ خوب آپ قرآن کو تلقی کرتے کس سے؟ فرشتے سے نہیں، من لدن حکیم علیم، حکیم و علیم سے۔ وہاں کہا تھا قرآن کو کہ انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، وہاں پر بھی یہی دو لفظ تھے، یہاں ہے حکیم علیم، وہاں ہے لعلی حکیم، حکمت بھی ذکر ہوا، علوف بھی، اس لیے کہ خداوند متعال علی و حکیم ہے، لہذا قرآن بھی علی و حکیم ہے، اس لیے کہ خدا کی تجلی ہے۔ اور جو حضور کو ملا ہے تو فرمایا کہ آپ کو یہ علم لدنی کی شکل میں ملا ہے، من لدن علی، من لدن حکیم علیم، آپ کو یہ علم لدنی کی شکل میں ملا ہے۔ جو ہمیں مل رہا ہے یا جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ علم لدنی نہیں ہے، علم لدنی علم حضوری ہے، اور جو ہمیں حاصل ہوتا ہے علم حصولی۔ علم حصولی کا مطلب وہی کانسیپٹس، اور علم حضوری کا مطلب حقائق۔ اور میں نے کل عرض کیا کس طرح سے یہ حقائق حاصل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مسلسل اس پر عمل کرتا رہے تو وہ قرآن کی معرفت کے میدان میں ساؤنڈ ویو سے بڑھ جائے گا، مفاہیم کی دنیا سے بھی بڑھ جائے گا، اور اس جگہ پہنچے گا جہاں پر وہ خود قرآن اپنے وجود میں محسوس کرے گا۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ میں پورے قرآن کی، ہمارے استاد کے بقول انہوں نے سورہ والعصر میں یہ بیان فرمایا کہ میں پورے قرآن کی تفسیر صرف ایک سورہ والعصر کے ذریعے سے کر سکتا ہوں۔ کیسے ہوتا ہے؟ جب تک ایک انسان خود، بعض علماء نے کہا کہ وہ خود بعض مقامات پر تھے۔ کون سے مقامات پر؟ انہوں نے کہا کہ سورہ والعصر کے مقام پر تھے۔ کیا مطلب ہے سورہ والعصر کے مقام پر ہونا؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص وہ 4 صفات جو سورہ والعصر میں ذکر ہوئی ہیں مسلسل اپنے اندر انجام دیتا رہے، اعمال انجام دیتا رہے، تو وہ 4 صفات اس کے وجود میں داخل ہو جائیں گی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر کوئی شخص یہ 4 صفات اپنی زندگی میں مسلسل ایمان بھی رکھتا ہو، عمل صالح بھی انجام دیتا ہو، وصیت صبر بھی کرتا ہو، وصیت حق بھی کرتا ہو، اگر مسلسل انجام دے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ 4 صفات اس میں آئیں گی، گویا وہ خود اتنی حیثیت سے قرآن کے ساتھ اتحاد پیدا کر لے گا،
شاید یہ مطلب درست ہو. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام. بہرحال یہ تحلیل میری ہے لیکن وہ قول کسی اور کا تھا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. لیکن ممکن ہے کہ اس کے ساتھ اتحاد کیا جا سکے, قرآن کے ساتھ اتحاد ہو سکے. پھر ایک اور قسم کیا ہے کہ جہاں پر فرشتہ لے کے آتا ہے. یہ تین قسمیں کیوں ہیں آخر؟ کیوں تین قسمیں ہیں؟ ایک ہی قسم ہوتی. خدا ایک ہی طرح سے قرآن کیوں نہیں نازل کرتا؟ تین قسموں سے. خدا کوئی ہماری طرح سے ہے؟ آج میں آفس جا رہا ہوں یا درس پہ جا رہا ہوں, آج دل کر رہا ہے وہ والی گاڑی لے جاؤں, اگلے دن دل کیا دوسری گاڑی لے جاؤں, پھر اگلے دن دل کیا پیدل چلا جاؤں, پھر اگلے دن دل کیا کہ موٹر سائیکل پہ چلا جاؤں یا کوئی ٹیکسی وغیرہ منگوا لوں, رکشہ منگوا لوں. کیا خدا اس طرح سے ہے؟ نہیں. یہ تغیرات انسانوں میں ہو سکتے ہیں, خدا میں نہیں. یہ جو تغیر ہے کہ آج یہ دل کر رہا ہے اور کل کچھ اور دل کر رہا ہے اور پرسوں ایک اور چیز کا دل کرے گا, یہ خدا میں نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو بدل جائے وہ خدا نہیں ہوتا, محل عوارض ہو جائے گا, اور جو محل عوارض ہو محتاج ہے عرض کا, اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہے. علماء نے یہ بیان کیا, یعنی جو بدل جائے, سادہ لفظوں میں یہ جو تبدیل ہو رہا ہو وہ خدا نہیں ہوتا. ایک کیفیت سے نکل کے دوسری کیفیت میں جا رہا ہو, دوسری سے تیسری میں جا رہا ہو, اگر ایسا ہو رہا ہو تو وہ خدا نہیں ہے. پھر تین طرح کی وحی کیوں ہے؟ یہ تین طرح کی وحی اس لیے ہے کہ حالات کا اختلاف خدا کی طرف سے نہیں ہے, لیکن جس نے وحی قبول کرنی ہے اس کی طرف سے ہو سکتا ہے, اس کی طرف سے ہو سکتا ہے. اگر وحی قبول کرنے والا ایک خاص حالت میں ہو یا ایک خاص درجے کی وحی ہو تو پھر فرشتہ لے کے آئے گا. لیکن اگر اس وحی قبول کرنے والے کی حالت یہ ہو کہ وہ معراج پہ ہو تو پھر فرشتے کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. خدا کے ساتھ میرے کچھ خاص حالات ایسے ہیں جس میں کوئی میری وسعت نہیں رکھتا, نہ ملک مقرب نہ نبی مرسل. وہ میرے خاص حالات ہیں. اگر ان حالات میں کوئی وحی آ جائے تو پھر کوئی فرشتہ نہیں لے کے آئے گا, ڈائریکٹ خدا سے بات ہوگی. میں نے عرض کیا کہ امام سے پوچھا بعض اوقات کیوں رسول خدا کی حالت بدلتی تھی, کیوں بے ہوش ہو جاتے تھے؟ کہا جس وقت خدا خود بات کرتا تھا. یہ خدا خود کب بات کرتا ہے؟ یہ خدا خود کب بات کرتا ہے؟ مثلا فرض کریں حضرت موسیٰ کی والدہ سے بات کی, خود بات نہیں کی, فرشتے کو بھیجا. حضرت مریم سے بات کی, خود بات نہیں کی, فرشتے کو بھیجا. کیوں؟ اگر انسان اپنی ترقی کے مراحل میں وہی فنا فی اللہ والی منزل تک نہ پہنچا ہو, وہی کمال یا ولایت مطلقہ تک نہ پہنچا ہو یا خلافت مطلقہ تک, تو ضرورت ہے کہ درمیان میں کوئی واسطہ ہو. لیکن اگر کوئی شخصیت ایسی ہو کہ وہ کمال انسانی کے آخری درجے پر ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی واسطہ ہو. نہ اس کی طرف وحی نازل کرتے وقت کسی فرشتے کی ضرورت ہوگی, نہ اس کی روح قبض کرتے وقت کسی فرشتے کی ضرورت ہوگی. جس طرح وحی اس کی طرف خود نازل کرے گا اسی طرح روح بھی اس کی خود قبض کرے گا. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. خود خطاب کر کے کہہ رہا ہے واپس لوٹ آؤ. کسی فرشتے سے نہیں کہہ رہا جاؤ میرے عبد کی روح قبض کر کے لاؤ, خود خطاب کر رہا ہے واپس آ جاؤ. صلی اللہ علیہ محمد. دیکھیں میرے پاس جو چیزیں آتی ہیں وہ مختلف ذرائع سے, اسباب سے ہوتی ہوئی آتی ہیں, اس لیے کہ میں ضعیف ہوں, اس لیے کہ میں ضعیف ہوں. میرا تعلق خود اس طاقت و قدرت کے سرچشمے سے نہیں ہو سکتا. اگر ہو جائے تو میں پاش ہو جاؤں گا. ہمارے دادا محترم مثال دیا کرتے تھے کہ یہ جو الیکٹریسٹی ہے جو آپ لوگوں کے گھروں میں آتی ہے,
یہ جب بجلی گھر سے آتی ہے تو بجلی گھر میں بہت طاقت سے آتی ہے، یا جس وقت ڈیم میں بنتی ہے اور وہاں سے آتی ہے تو بہت زیادہ طاقت میں ہوتی ہے، لیکن وہاں سے جب بجلی گھر میں آتی ہے اور پھر ٹرانسفرز میں جاتی ہے، ٹرانسفارمرز میں ان میں جاتی ہے، تو اس کو رقیق کیا جاتا ہے، اس کی قوت کو کم کیا جاتا ہے، تاکہ جس وقت گھروں میں جائے تو یہ جو ابزار ہمارے گھروں میں موجود ہیں یہ جل نہ جائیں، اس لیے کہ یہ اس طاقت کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اس لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو جو اس طاقت کو برداشت کر سکتی ہو تو اس کے لیے رقیق نہیں کیا جائے گا، ضعیف نہیں کیا جائے گا، وہ اس پوری طاقت کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ تو لہٰذا وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں قبض روح اس طرح سے نہیں ہوگا کہ فرشتے کو بھیجا جائے، اس انسان کامل کے مرتبے کے خلاف ہے کہ فرشتہ آ کے قبض روح کرے، اس کے رتبے کے خلاف ہے یہ، خدا پھر خود قبض کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر توجہ ادھر کریں کہ خدا کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹا، یہ نہیں کہ اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اپنے رب کی طرف واپس لوٹا۔ دیکھیں اگر میں کسی کو یہاں سے بھیجوں تو اسے کہوں گا واپس آ جاؤ، لیکن اگر کوئی دور کھڑا ہو تو میں اسے کہوں گا ادھر آ جاؤ۔ خدا نے یہ نہیں کہا ہے نفس مطمئنہ ادھر آ جا، کہا واپس آ جا، معلوم ہوا خدا ہی کے پاس سے بھیجے گئے تھے، معلوم ہوا خدا نے اپنے ہی پاس سے بھیجا تھا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ کیا مقام ہے اس انسان کامل کا۔ خوب، تیسرا طریقہ کیا تھا؟ جہاں پر فرشتہ ہے وہ واسطہ ہے، اس فرشتے کی صفت کیا ہے؟ بعض اوقات قرآن کی نسبت اس کی طرف دی گئی اس لیے کہ وہ لے کے آ رہا ہے، ایسا نہیں کہ اس کا قول ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن رسول کریم یعنی وہ جو فرشتہ ہے جو با کرامت ہے، خدا کے نزدیک احترام رکھتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، خدا کہہ رہا ہے انہ لقول رسول کریم، یہ اس کا قول ہے، تو حقیقت میں اس کا قول نہیں ہے، اس لیے نسبت دی ہے شاید کہ وہ اسے لے کے آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ہے جس طرح سے میں جو بول رہا ہوں اور سپیکر سے آواز جا رہی ہے تو حقیقت میں بول رہا ہوں، سپیکرز نہیں بول رہے، ایسا ہی ہے۔ بالکل اسی طرح سے حضرت جبرائیل جب ایک پیغام لے کے آئیں گے خدا کی طرف سے تو وہ خدا کا قول ہے، خدا کی بات ہے، نہ حضرت جبرائیل کی۔ قرآن نے کہا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ دیکھیں قصیدہ پڑھا جا رہا ہے حضرت جبرائیل کا، وہ جو قول رسول ہے وہ رسول کریم ہے، محترم ہے خدا کے نزدیک۔ بعض لوگوں کے بارے میں ہمارے استاد نے بتایا کہ بعض اوقات خواب میں ان کی ملاقات حضرت جبرائیل سے ہوئی، واللہ عالم کیسے ہوتا ہے یہ، لیکن انہوں نے پہچانا انہیں۔ ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں چونکہ ہم لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں، یہ ہو نہیں سکتی ہے ایسے جیسے کوئی عجیب چیز ہو جائے گی اگر ہو گئی تو، بہرحال ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ تو کہا ذی قوت، وہ قوت والا ہے، خدا نے اسے قدرت دی ہے، عند ذی العرش مکین، وہ رہتا کہاں ہے؟ عرش پر؟ نہیں، یہ نہیں کہا وہ عرش پر رہتا ہے، عند ذی العرش مکین، وہ صاحب عرش کے پاس رہتا ہے۔ عرش پہ رہنا اور بات ہے، صاحب عرش کے پاس ہونا اور بات ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، امام خمینی نہایت خوبصورت بات کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں حضرت جبرائیل؟ صاحب عرش کے پاس۔ کس قدر قوی جاذبہ چاہیے کہ جبرائیل وہاں سے رسول تک آ جائے، بہت طاقتور اٹریکشن چاہیے نا کہ جبرائیل صاحب عرش کے پاس سے رسول تک آ جائے۔ لیکن وہ جس وقت آتے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں عرش کو چھوڑ کے یا صاحب عرش کو چھوڑ کے یہاں تک آتے تھے۔ میں نے اس دن آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ معنوی امور میں تجافی نہیں ہوتی، ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ نہیں جایا جاتا، تجلی ہوتی ہے، یعنی اس وقت بھی وہیں تھے اور حضور کے پاس بھی تھے۔
ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. مطاع ہیں وہ، ان کی اطاعت کی جاتی ہے. سردار الملائکہ ہیں، سردار الملائکہ ہیں، ان کی اطاعت کی جاتی ہے. ثم امین، امانت دار ہے، امانت دار ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ وحی لے کے آتے ہیں تو ذرہ برابر بھی خطا کا احتمال نہیں ہے، ذرہ برابر بھی. قرآن تو کہہ رہا ہے وہ امانت دار ہے. یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کہ رسول پر نہیں آنا تھا، فلاں پر آنا تھا. قرآن کہہ رہا ہے وہ امانت دار ہے، وہ غلطی نہیں کرتا ہے. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں بھئی فلاں پر آنا تھا، یہ رسول پر آ گئے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہر حرف میں امانت ہے پہنچانے میں، اور ہمارے تک پہنچنے میں بھی صادق و امین کے ذریعے سے آیا. حرف میں امانت داری ہے. خوب، اب ذرا یہاں توجہ کریں کہ یہ حضرت جبرائیل جو میں نے کہا کہ اتنا قوی جاذبہ ہونا چاہیے کہ وہ عرش کے پاس سے یا عرش کے صاحب عرش کے پاس سے نیچے تک آئیں، یہ کیا فقط رسول خدا میں تھا؟ میں کہوں گا نہیں. یا فقط رسول خدا میں تھا یا انہی کے ایک ٹکڑے میں. وہ جسے کہا تھا کہ فاطمہ بضعۃ منی، یا جبرائیل رسول خدا کے پاس آئے یا اسی ٹکڑے کے پاس آ گئے. کب دیکھا خدیجہ، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی ہے اور جناب سیدہ چھوٹی سی ہیں اور رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں. حضرت جبرائیل آئے اور کہہ رہے ہیں اے رسول خدا، خدا نے سلام بھیجا ہے اور کہہ رہا ہے فاطمہ سے کہو گریہ نہ کیا کرے. فاطمہ سے کہو گریہ نہ کیا کرے. کیا عظمت ہوگی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہ خدا کہہ رہا ہو اے رسول خدا. یا وہ واقعہ جہاں پر حضرت جبرائیل تشریف لائے اور رسول خدا نے کہا فاطمہ سلام اللہ علیہ. حضرت جبرائیل آئے ہیں علیہ السلام، کہہ رہے ہیں خدا کا پیغام لایا ہوں، میری کنیز سے کہو مجھ سے کچھ مانگے. بی بی کیا کہتی ہیں؟ شغلتنی لذت عبادتہ یا حلاوت عبادتہ ان مسئلتہ. جبرائیل سے کہیے مجھے خدا کی عبادت میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جس نے میرے ہر چیز سے رخ موڑ دیا ہے. یا پھر وہ مقام جہاں پر جناب رسول خدا کی رحلت کے بعد حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے، تسلی دیا کرتے تھے، دلاسا دیا کرتے تھے، آئندہ کی خبریں بتایا کرتے تھے. یہیں سے میں اس تہمت کو بھی جو تشیع کے خلاف استعمال کی جاتی ہے کہ یہ کسی اور قرآن کے قائل ہے رد کر دوں. آج کل کا زمانہ اس طرح کی بھونڈی باتوں کے لیے نہیں ہے. کوئی بھی شخص انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتا ہے کہ کون کس چیز کا قائل ہے. نہایت آسان سی بات ہے. کبھی تحریف کی تہمت، کبھی اور کوئی تہمت. بہرحال انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. لیکن ہاں ہم اس کے قائل ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے آئے حضرت جبرائیل اور آ کے باتیں بھی کی. لیکن کیا حضرت جبرائیل کے بات کرنے سے نبوت کا قائل ہونا ضروری ہے؟ نہیں. کسی نے نہیں کہا کہ اگر انہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کی نبوت کے قائل ہو گئے ہیں. حضرت موسیٰ کی والدہ سے بات نہیں کی تھی تو کیا انہیں کوئی نبی مانتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ سے بات نہیں کی تھی تو کیا انہیں کوئی نبی مانتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں مانتا ہے. سوائے بغض اہل بیت کے اور کوئی چیز نہیں ہے جو ایسی باتوں کے پیچھے ہے. سوائے بغض اہل بیت کے اور مجھے تو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی. دیکھیں اگر توجہ کریں، ہمارے پاس ایک حدیث ہے جسے ہم کہتے ہیں حدیث قصہ. توجہ کریں ذرا اس کی طرف. یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، اہل سنت میں بھی ہے یہ حدیث. خوب اس حدیث کو ذرا کبھی غور سے پڑھیں. اس میں کیا کہہ رہی ہیں؟ راوی کون ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری. کس سے روایت کر رہے ہیں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے. کیا کہہ رہی ہیں بی بی؟ انہا دخل علی ابی رسول
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم لنا انه دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام، ایک دن رسول پاک میرے پاس آئے، کہا قال انی اجد فی بدنی ضعفا، اے بی بی فایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ، انہوں نے کہا ایک چادر لے آؤ، مجھے ضعف محسوس ہو رہا ہے، اپنی چادر لے آؤ، میں چادر لے آئی، وہ اس میں چلے گئے۔ ثم دنا الحسن، امام حسن علیہ السلام آئے، امام حسین علیہ السلام آئے، امام علی علیہ السلام آئے، پھر میں نے اجازت مانگی کہ مولا میں بھی آ جاؤں چادر میں، مولا نے کہا ہاں آپ بھی آ جائیں، سب کو اجازت مل گئی۔ فلما اکتملنا جمیعا، پھر جب ہم سب کے سب اکٹھے ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت جبرائیل نے کہا خدایا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل کیا آپ کو نہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شاید چاہتے ہوں کہ اس حدیث میں ذکر ہو جائے کہ خدا اہل بیت کا تعارف فاطمہ کے ذریعے سے کروانا چاہتا ہے، شاید یہ چاہتے ہوں، یا شاید ایسا ہو کہ جس وقت 5 نور اکٹھے ہوئے ہوں تو اس قدر شدید نور ہو کہ حضرت جبرائیل پوچھے خدایا یہ کون ہے؟ یہ بہرحال تصنع ہے یا تفنن ہے عبارت کا، ورنہ یہ ایک ہی نور ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ لیکن حضرت جبرائیل آئے، خدا سے اجازت لی میں جاؤں؟ خدا نے کہا جاؤ۔ جب آئے اور چادر کے باہر کھڑے ہوئے تو کہا رسول خدا مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں۔ جب خدا سے اجازت لے لی تھی تو رسول خدا سے کیوں لے رہے ہیں؟ جب خدا سے اجازت لے لی تھی پھر کیوں رسول خدا سے اجازت لے رہے ہیں؟ تو قرآن نے کیا کہا کہ قرآن نے کہا کہ دیکھو نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو، نبی کے گھر میں نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، نہ نبی کی زندگی میں نہ ان کے بعد، نہ نبی کی زندگی میں نہ ان کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کے داخل ہونا۔ پھر کیا ہوا جس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو زحمت دی؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پوچھا ہاں کیا ہوا جی؟ حضرت جبرائیل آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے حبیب خدا کا پیغام لایا ہوں، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا شمسا مضیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے آسمانوں کو گھومنے والا آپ کی محبت میں بنایا، سورج کی روشنی آپ کی محبت میں، چاند کی روشنی آپ کی محبت میں، زمین آپ کی محبت، ہر چیز آپ کی محبت میں بنائی، ہر چیز آپ کی محبت میں بنائی۔ یہ سارا بیان کر دیا۔ اس کے بعد جناب امیر نے پوچھا کہ مولا ہمارے اکٹھے ہونے کا فضل کیا ہے؟ کہا کہ اگر کوئی بھی یہ حدیث کہیں پر پڑھے گا تو اس کو ہم غم ختم ہو جائیں گے۔ جس چیز کے لیے آپ کو زحمت دی وہ یہ ہے۔ راوی کون ہے حدیث کا؟ حضرت جابر۔ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ جس وقت حضرت جبرائیل آئے چادر کے باہر کھڑے ہوئے، واپس چادر کے اندر آنے کے بعد بتانا شروع کیا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ کہیں ایک جگہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جناب زہرا نے یہ کہا ہو کہ میرے بابا نے بتایا جبرائیل آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ایک جگہ پر بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوا بی بی خود دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی۔ کہیں ایک جگہ پر بھی دیکھا ہے یہ لکھا ہو کہ میرے بابا نے بتایا جبریل آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں؟
یہ کہہ رہے ہیں. کسی ایک جگہ پر بھی ایسا نہیں ہے. روایت بی بی سے ہے، یعنی بی بی دیکھ رہی تھی جبرائیل آئے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں. بی بی سن رہی تھی کہ جبرائیل آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہنے کے باوجود اور یہ سننے کے باوجود کسی نے نہیں کہا کہ بی بی نبوت کے منصب پر فائز ہو گئی. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا نا، عرض کیا کہ مجھے اس طرح کی باتوں کے پیچھے اور کچھ نہیں نظر آتا ہے سوائے یا نادانی کے، یا جہالت کے، یا بغض اہل بیت کے. یہ بیماری کسی کو لگ جائے تو اندھا ہی ہو جاتا ہے. یہ بیماری خدا نہ کرے کسی کو لگے. ایسی مہلک بیماری ہے کہ اگر کسی کو لگ جائے تو اندھا ہی ہو جاتا ہے. میں ایک صاحب کو سن رہا تھا کہ شیعوں نے بڑا ظلم کیا ہے، امامت کا عقیدہ جعل کر کے اور امامت کا عقیدہ بنا کر بڑا ظلم کیا. میں کہوں گا ظلم ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے قرآن کا عقیدہ چھوڑا ہے. شیعوں نے ظلم تھوڑی کیا ہے، یہ تو قرآن پکار رہا ہے کہ امامت کا عقیدہ ہے. ظلم ان کی طرف سے ہے یا ہماری طرف سے؟ لیکن دیکھو کیسے شیعوں نے بڑا ظلم کر دیا جی امامت کا. انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. تو اہل بیت علیہ السلام، خوب میں عرض کہہ رہا تھا کہ جہاں پر فرشتہ بھی آئے وہاں پر وہ جو تیسری قسم ہے وہاں امانت داری ہے. ہر چیز کی امانت داری ہے. نہ ایک حرف کم ہوا ہے قرآن میں، نہ ایک حرف زیادہ ہوا ہے. خوب اس سے متعلق بھی خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو بات کی ہے خدا نے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ خدا نے کس چیز کی حفاظت کی ہے؟ کس چیز کی حفاظت کی ہے خدا نے؟ یعنی اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وہی ساؤنڈ ویوز آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں، تو ان میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی، کوئی لفظ نہیں بھولوں گا. اگر ایسا ہوتا کہ میں نے کبھی کچھ نہیں بھولنا تھا تو وہ جو تراویح کی نماز کے پیچھے ایک بندے کو کھڑا رکھتے ہیں جس نے بار بار بتانا ہوتا ہے کہ غلطی کر رہے ہو، وہ کس سبب سے ہے؟ وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں کہ غلطی نہیں کر رہا ہوتا. اس کا مطلب ہے اس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے نہیں لی ہے. اچھا وہ جو قرآن لکھ رہے ہوتے ہیں کیا وہ لکھتے ہوئے غلطی نہیں کرتے ہیں؟ خدا نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے نا، تو کیا وہ لکھنے میں غلطی نہیں کریں گے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، لکھنے میں بھی غلطی. پھر کس چیز کی حفاظت ہے؟ پھر کس درجے کی حفاظت ہے؟ لیکن یہ یاد رکھیے کہ حفاظت یہ تو جو قرآن ہے یہی قرآن ہے، اس سے زیادہ کوئی قرآن نہیں ہے. جھوٹ باندھا گیا ہے، دونوں طرف ہیں بہرحال جھوٹی روایتیں کہ جہاں پر کہا گیا ہے کہ قرآن اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے. دونوں طرف یہ روایتیں موجود ہیں، لیکن دونوں طرف کے علماء اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. نہ اہل سنت کے علماء اپنے پاس جو موجود روایتیں ہیں تحریف قرآن سے متعلق اسے قبول کرتے ہیں، نہ ہم لوگ قبول کرتے ہیں. ایک صاحب کاظم کربلائی، کبھی پڑھیے ان کے بارے میں. جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی قبر کے سامنے، ان کے حرم کے سامنے ایک قبرستان میں، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. ایک قبرستان میں ان کی قبر ہے. ایک عام انسان تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. پڑھے لکھے نہیں تھے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. دیکھ کے کیسے افسوس کی بات ہے کہ ایک بندہ دیکھ کے قرآن بھی نہ پڑھ سکے. خیرکم من تعلم القرآن فعلمہ، آپ میں سے سب سے اچھا حضور نے فرمایا وہ ہے جو خود پہلے قرآن کی تعلیم لے اور پھر دوسروں کو دے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ کسی مدرسے میں پڑھیں گے تو پھر یہ ہوگا. 6 مہینے کی بات نہیں ہے، جائیں کسی جگہ پر سیکھ لیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے خاندان کے بچوں کو سکھائیں. حضور کہہ رہے ہیں سکھائیں، ایسی بڑی نعمت آئی ہے، اس کو ایسے ضائع ہونے دیں ہم؟ پھر وہ جو اہل بیت کے ماننے والے کیا وہ ایسے کریں؟ بہرحال نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایک بندہ بھی نہ رہے جو قرآن کو نہ پڑھ سکتا ہو. وہ بہرحال نہیں پڑھ سکتے تھے. ایک دن انہوں نے کسی مجلس میں سنا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے. بہرحال آج تو کوئی بھی شاید نہ دیتا ہو. گندم پہ زکوٰۃ ہے، کشمش پہ زکوٰۃ ہے، کھجور پہ زکوٰۃ ہے، اور چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں دیتے. خوب انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ والد آپ جو ہے وہ زکوٰۃ دیا کریں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا. انہوں نے انکار کیا تو کہا اچھا وہ جو کھیتی باڑی والی زمین ہے میرے ایک حصہ میرے لیے مختص کر دیں.
میں وہاں پہ کھیتی باڑی کروں گا اور نہ اگاؤں گا اور اس میں سے زکوٰۃ دوں گا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کے لیے الگ کر دی، جو بھی محصول آتا تھا اس میں سے وہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک امام زادے کی قبر کے پاس جا کے تو گریہ کر رہے تھے کہ یہ قرآن ہے اور میں اس کو نہیں سیکھ سکتا، نہیں پڑھ سکا، اور اس طرح سے گریہ کرتے کرتے سو گئے۔ انہیں خواب میں قرآن تعلیم ہوا، خواب میں قرآن تعلیم ہوا۔ جس وقت اٹھے تو پورا قرآن انہیں حفظ تھا، پورا قرآن حفظ تھا۔ نہ فقط یہ کہ انہیں قرآن حفظ تھا، انہیں قرآن چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن نور مبین ہے، وہ دیکھا کرتے تھے کہ نور مبین ہے، چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ آیت اللہ مرعشی نجفی اور دیگر مراجع نے، یہ بہت پرانے لوگ نہیں ہیں، 25 30 40 سال پرانے لوگ ہیں، انہوں نے بلایا ان کا امتحان لینے کے لیے۔ تو کیا کرتے تھے؟ اپنی درس کی کتابوں میں درمیان میں کہیں پر قرآن کا لفظ، قرآن کی نیت سے ایک لفظ لکھ دیتے تھے اور باقی عام عربی کی عبارتیں ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ لفظ قرآن ہے، باقی کچھ قرآن نہیں ہے۔ پوچھتے تھے کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کہا چمک رہا ہے، یہ چمک رہا ہے، اس میں نور ہے، باقی بھی عبارت میں وہ نور نہیں ہے، عربی عبارت باقی میں نور نہیں ہے، اس میں نور ہے۔ تو بعض مراجع نے قرآن کی حقانیت پر انہیں دلیل بنایا، کیوں؟ کہ ان کو یہ قرآن جو ہمارے پاس رکھا ہے یہ سارے کا سارا چمکتا ہوا نظر آتا تھا، ایک حرف بھی اس میں زائد نہیں نظر آیا، ایک حرف بھی۔ ایسی شخصیت۔ تو بہرحال کوشش کروں گا، اگر خدا نے توفیق دی تو میں عرض کروں گا کہ یہ تحریف قرآن کا جو نظریہ ہے یہ مسلمانوں میں کسی جگہ پر نہیں ہے۔ اکا دکا کسی نے کچھ لکھا ہے تو یہ اس کا کام ہے، ایک مکتب کی نہ اہل سنت کے مکتب اس کے قائل ہے، نہ اہل تشیع کا مکتب اس کے قائل۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بلکہ ہم لوگ تو وہ ہیں اور انہیں ماننے والے ہیں کہ جن کے ساتھ کربلا میں موجود شخصیات وہ تھیں جو عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک ایک قرآن ختم کرتی تھی، پورا قرآن ختم کرتی تھی۔ کون؟ حضرت حبیب ابن مظاہر۔ میں عبارتیں دیکھ رہا تھا، امام حسین علیہ السلام نے انہیں جب خط لکھ کے بلایا تو انہیں بلایا فقیہ، یعنی دین کی معرفت رکھنے والا شخص۔ ان کے بارے میں کہ وہ پورے رات سے لے کے صبح تک پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ وہ ہماری طرح سے نہیں قرآن پڑھتے ہوں گے، وہ پوری توجہ کے ساتھ۔ بہرحال ممکن ہے قرآن کی وجود کا حصہ ہو، ایسا نہ ہو کہ خالی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن کیسی عظیم شخصیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے آخری رات میں کیا کہا تھا؟ آخری رات میں حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ پوچھو یہ فوجیں آگے کیوں بڑھ رہی ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام گئے اور پوچھا فوجیں کیوں آگے بڑھ رہی ہیں؟ جواب دیا ہم جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا آج کی رات میں کہیں بھاگ نہیں جاؤں گا، جنگ کل کر لیں گے، آج کی رات خدا کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ جملے ہیں لہم دوی کا دوی النحل۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام، دو لشکر تھے، یزید کا لشکر اور امام حسین کا۔ امام حسین کے لشکر کی طرف سے اس طرح سے آواز آتی تھی جیسے مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز۔ کیا کر رہے تھے؟ قرآن کی تلاوت، خدا کی عبادت۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس رات کو امام حسین علیہ السلام نے مہلت کے طور پہ لیا نہیں تھا، مہلت کے طور پہ دیا تھا، جو اس طرف آنا چاہتا ہے آ جائے، اور جانتے تھے کہ حر آ جائے گا۔ امام کا لوگوں کو حق کی طرف بلانے کا طریقہ مختلف رہا۔ بعض لوگوں سے مذاکرات کیے، زہیر بن قین سے مذاکرات کیے، بعض کو دعوت دی نہیں آئے۔ حر کو بلانے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ جس وقت حر نے لگام میں ہاتھ ڈالا تو کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے۔ حر کو جھنجھوڑا تھا۔ کیا جھنجھوڑا تھا؟ حر نے پلٹ کے جواب دیا حسین تمہاری ماں وہ ہستی ہے جس کا نام میں اس طرح سے نہیں لے سکتا۔ اگر کسی اور نے مجھے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں اسے جواب دیتا۔
یعنی جھنجھوڑ رہے تھے کہ حر تو نے کس کی لگام، کس کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا ہے. یا شاید کہہ رہے تھے یہ جو تو نے کام کیا ہے نا، اس کام کا نتیجہ اگر تیری موت ہو اور تیری ماں تجھ پہ روئے تو کوئی غلط نتیجہ نہیں ہوگا. امام وقت کا حر شاید اسے ایک جملے کی وجہ سے واپس آئے ہوں، شاید سوچتے رہے ہوں کہ رسول کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے. ایسا کریم امام. بعض علماء نے کہا جس وقت اکیلے رہ گئے تھے اس وقت گریہ کر رہے تھے. بہن نے پوچھا گریہ کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا میں ان لوگوں کے پہ گریہ کر رہا ہوں، انہیں بلاتا رہا یہ نہیں آئے، خطبے دیتا رہا انہوں نے میری بات نہیں سنی، انہوں نے میری بات نہیں سنی. ہر وقت آمادہ ہیں کہ کسی طرح سے لوگ واپس آ جائیں. خوب حر واپس آ گئے، حر واپس آ گئے. جب حر کا لشکر آ رہا تھا، قبل اس کے کہ ان کا لشکر آئے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ آج پانی کچھ زیادہ رکھ لینا اپنے ساتھ، جانتے تھے حر آئیں گے. آج میں سارا دن سوچتا رہا کہ میں کس کے بارے میں بات کروں، حر کے بارے میں یا حبیب کے بارے میں. کسی فیصلے تک نہیں پہنچ سکا. پھر سوچا شاید دونوں کا ذکر کیا جا سکتا ہو. حر کا لشکر جس وقت آیا تو امام حسین، یہ امام کے فضائل ہیں، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ سب کو پانی پلاؤ. سب کو پانی پلانے کے بعد کہا کہ ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ. ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اونٹنی کی مہار تھی، ایک اونٹنی میرے پاس تھی، امام نے دور سے مجھے دیکھا، کہا ان خراویہ، اونٹنی کو بٹھا دو. اس نے کہا میں سمجھا نہیں. پھر امام نے اسے بتایا کہ کیا کرنا ہے، اس نے اونٹنی کو بٹھایا. اس کے بعد اس نے مشک کھولی، پانی پینا چاہتا ہے لیکن مشک کا منہ اس طرح کا تھا کہ پانی گر رہا تھا اور وہ پی نہیں سک رہا تھا اور نہایت ضعف محسوس کر رہا تھا یا پیاس. اتنے میں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین خود چل کے آ رہا ہے اور حسین نے پانی گرانا شروع کیا اور میں نے پینا شروع کیا. کیسا کریم آقا ہے ہمارا. حر کے لشکر کے ساتھ یہ برتاؤ ہے. بعض لوگوں نے کہا حر آخری دن میں ایک شخص ساتھ کھڑا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ حر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. عمر سعد سے مکالمہ ہو چکا تھا حر کا، عاشور کا دن تھا. حر کہہ رہا تھا کہ کیا تو واقعاً حسین سے لڑائی کرے گا؟ کہا ہاں، آج وہ دن ہے جس دن سر کٹیں گے، بازو کٹیں گے. کہا یہ رسول کا بیٹا ہے جس سے جنگ کرنے چلا ہے تو. اب حر پریشان تھے کہ حسین کو میں نے یہاں روکا تھا. وہ شخص کہتا ہے میں نے حر کو دیکھا، اس کی طبیعت عجیب سی ہے. میں پاس کھڑا تھا گھوڑے کے ساتھ تو مجھے یہ سوال کرتا ہے، مجھ سے کہتا ہے کہ قرہ اس کا نام تھا، کہا تو نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ وہ سمجھ گیا. وہ کہتا ہے کہ میں سمجھا کہ حر چھوڑ کے جانا چاہتا ہے لشکر کو. میں نے کہا نہیں، گھوڑے کو پانی نہیں پلایا، میں پلانے چلے جاتا ہوں. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ شاید حر اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا کہ اس شخص نے اپنے گھوڑے کو بھی پانی پلایا ہوگا، وہاں حسین کے بچے میری وجہ سے پیاسے. ایک مرتبہ بعض لوگوں نے کہا کہ حر کے لیے جب پانی لایا گیا تو حر نے پھینک دیا، نہیں پیا. بیٹا خیمے میں آیا تو حر کو دیکھا، حر عجیب کیفیت میں. باپ سے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا ذرا قریب آؤ حسین کے خیموں کی طرف. قریب گئے تو العطش کی آوازیں آ رہی تھیں. کہا کہ یہ جانتے ہو العطش کی آوازیں کس کی وجہ سے ہیں؟ میں نے حسین کو روکا تھا، میں نے حسین کو روکا تھا. لیکن حسین جانتے ہیں حر، حسین کریم ابن کریم ہے. ایک مرتبہ امام حسین کی طرف گئے اور اپنی ڈھال الٹا دی، یعنی یہ بتا رہے تھے کہ مولا میں پناہ لینے آیا ہوں. امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، امام حسین علیہ السلام نے قبول کیا. حر نے کہا مولا آپ مجھے قبول کیا ہے تو مجھے جانے دو. امام حسین علیہ السلام نے کہا نیچے اتر آؤ. گھوڑے پہ سوار تھے شاید، کہا نیچے اتر آؤ. لیکن حر کو شاید اتنی جلدی تھی کہ کہا نہیں مولا مجھے اسی طرح سے جانے دو. ایک مرتبہ میدان کی طرف جانے کی اجازت مانگی.
میدان میں جنگ کرتے رہے، کئیوں کو فنار کیا، اس کے بعد گر گئے. جب گر گئے تو مولا کو آواز دی اور مولا ہر کے کنارے پہنچے. دیکھا ابھی ہر میں کچھ رمق باقی ہے. ہر نے پوچھا مولا کیا میری توبہ قبول ہو گئی؟ کہا ہر انت حر فی الدنیا والآخرہ، انت حر کما سمت کا امک. وہاں کہہ رہے تھے سکلت کا امک، ہر تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے، یہاں کہہ رہے ہیں تو آزاد ہے جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے. پھر اس کے بعد ایک عجیب کام کیا. وہاں ہر نے کیا کہا تھا؟ ہر نے کہا تھا حسین اگر کوئی اور ہوتا اور میری ماں کا نام لیتا تو میں اسے جواب دیتا، لیکن تمہاری ماں وہ ہے جس کا میں نام ادب سے لے سکتا ہوں فقط. شاید حسین کو یہ جملہ یاد تھا. ایک مرتبہ دیکھا ہر کی پیشانی پہ ایک چوٹ لگی ہے، اپنی ماں کا رومال نکالا، ہر کے پیشانی پہ باندھ دیا. میں کہوں گا مولا یہ رومال ہر کی پیشانی پہ باندھا ہے نا، کوئی چیز علی اصغر کے گلے کے لیے بھی رکھی ہے؟ اس وقت کیا کریں گے؟ کیسے کیسے صحابی ہیں حسین کے لشکر میں. وہاں حبیب کو دیکھیے، خود امام حسین ہر کو اس طرح سے روکا تھا، حبیب کو کہہ کے بلایا تھا. خط پہنچا، حبیب نے دیکھا سارے اس کے قبیلے والے کھڑے ہیں، پوچھا کیا کرو گے؟ کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نہیں جاؤں گا. گھر میں آئے، بیوی نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کیسے جاؤں؟ کہا رسول خدا کا بیٹا بلا رہے ہیں اور تم کہتے ہو نہیں جاؤں گا. کہا ضعیف اگر میں گیا نا تو تمہارا گھر تباہ کر دیا جائے گا. اس نے کہا تباہ کرنے دو تم. کہا اگر میں چلا گیا نا میں کیسے لڑوں، جسم میں جان نہیں ہے. ایک مرتبہ اپنا مقنا اٹھا کے حبیب کی طرف پھینکا. حبیب اگر نہیں جانا ہے تو یہ چادر اوڑھ لے. کہا نہیں میں جاؤں گا، لیکن کیسے جائیں؟ پہرا ہے، سارے دروازے بند ہیں. حسین کی مظلومیت یہاں سے سمجھیں. ایک مرتبہ اپنے غلام کو تلوار دی، گھوڑا دیا کہ جاؤ فلاں دروازے پہ میرا انتظار کرنا. حبیب کو اس دروازے پہ پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی. جب دیر ہو گئی نا، پہنچے تو کیا دیکھا؟ غلام گھوڑے سے بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اے میرے مالک کے گھوڑے، اگر میرا مالک نہ آیا نا میں خود حسین کی مدد کو جاؤں گا. ایک مرتبہ حبیب نے سنا، گریہ شروع کر دیا، اے پسر فاطمہ یہ کیسا وقت ہے؟ کنیز زادے آپ کی مدد کے لیے. کہا تجھے آزاد کیا. اس نے کہا مالک اب جو جنت کی طرف جا رہے ہو تو مجھے آزاد کر رہے ہو، مجھے ساتھ لے جاؤ. جیسے ہی کربلا میں پہنچے لوگوں نے تکبیر بلند کی. جناب زینب کو آواز پہنچی. ایک مرتبہ پوچھا تکبیر کیوں بلند ہوئی ہے؟ کہا حبیب آئے ہیں. کہا میرا سلام حبیب کو کہہ دو. حبیب نے سلام سنا، کربلا کی خاک اٹھائی اپنے سر میں رکھی. ارے یہ کیسا وقت ہے، رسول کی بیٹی مجھے سلام کر رہی ہے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ عاشور کے دن جنگ شروع ہوئی، کئیوں کو فنار کیا. ایک مرتبہ گرے، شہید ہوئے، سر کاٹا گیا. ابن زیاد کے محل بھیجا گیا. وہ جو لے کے گیا تھا اسے 100 دینار اضافے میں انعام ملا. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا، میں نے جس گھوڑے کی گردن میں حبیب کا سر باندھا تھا اس گھوڑے پہ سوار میں ابن زیاد کے محل میں داخل ہوا. جب میں محل میں داخل ہو رہا تھا ایک چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ دوڑ رہا تھا. جب میں محل سے نکلا ایک بچہ ساتھ دوڑ رہا تھا. اتنے میں نے پوچھا تجھے کیا مسئلہ ہے، میرے سے دور کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ جواب دیا میرے بابا کا سر مجھے دے دے، میں اپنے بابا کا سر دفن کرنا چاہتا ہوں. میں کہوں گا اے پسر حبیب تم بڑے خوش قسمت ہو، شاید تمہیں تمہارے بابا کا سر نہیں ملا. ایک چھوٹی سی بچی شام کے زندان میں بابا کے سر ملنے کے بعد اس کے گال پہ گال رکھ کے رونا شروع کرتی ہے. کہتی کیا ہے، ارے بابا یہ دانت کیسے ٹوٹ گئے تمہارے، بابا یہ ابرو کیسے پھٹ گئے، بابا یہ خشک رگیں کس نے کاٹی.
ماتم حسن